السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کا پھر ایک مرتبہ ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں قرآن کریم کے آداب کے تعلق سے بات کریں گے۔ قرآن کریم کے آداب جو ہیں وہ 27 ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ ان تمام کے تمام آداب کو پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس پورے کے پورے ویڈیو کو دیکھیں اور اسی طرح اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ ہم آداب القرآن کے تعلق سے بات کریں گے۔ قرآن کریم کے آداب کیا کیا ہیں؟ ایک مسلمان کو قرآن کریم کے تعلق سے اپنے دل کے اندر کیا عظمت، کیا اہتمام اور اسی طرح اس کے دل کے اندر ایک مقام پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر وہ تعلق سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ہماری نیت پاک ہونی چاہیے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کہ میں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تیسرا ادب تلاوت سے پہلے مسواک کر لینا، یہ قرآن کریم کے آداب کے تعلق سے ہے۔ اور چوتھا تلاوت سے پہلے خوشبو لگا لینا، تلاوت سے پہلے خوشبو لگانا کہ جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کو کھولنے سے پہلے کہ عطر وغیرہ سے اپنے آپ کو خوشبو معطر کر لینا، یہ قرآن کریم کا ایک ادب ہے۔ اس کے بعد پانچواں پاک صاف جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ جس جگہ پر ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں وہ جگہ ہماری پاک ہو، تو اسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ پھر اس کے بعد چھٹا، اگر ممکن ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے تلاوت کرنا۔ اگر ممکن ہو، اگر ہو سکے تو قرآن کریم کی تلاوت قبلہ رخ ہو کر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نمبر 7، عذر نہ ہو تو بیٹھ کر تلاوت کرنا، یہ افضل ہے۔ عذر نہ ہو تو قرآن کریم بیٹھ کر تلاوت کرنا یہ افضل ہے۔ اس کے بعد نمبر 8، ٹھہر ٹھہر کر تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ٹھہر ٹھہر کر، ایسا نہیں کہ ہمیں ایک قرض کو پورا کر رہے ہیں، کیا ہے اسی طرح سرسری طور پر ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، جیسا انگریزی دوسری کتابیں ہیں اس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس تلاوت کے تمام حق کو ادا کرتے ہوئے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اس میں سب سے پہلا اصول ٹھہر ٹھہر کر، جہاں پر جو آیتیں ہیں، جو آیتوں کا گول نشان ہوتا ہے، ان آیتوں کی رعایت کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اس کے تعلق سے قرآن کریم میں بھی بہت ساری جگہ پر آپ حضرات کو اس تعلق سے ادب ملے گا۔ پھر اس کے بعد نمبر 9 ہے حسن صوت کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زگینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو مزین کرو، اپنی آواز خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کی رعایت کرتے ہوئے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 ہے تلاوت کے وقت سنجیدہ اور پروقار رہنا، یعنی قرآن کریم کی جب جیسی تلاوت ہم لوگ کر رہے ہیں تو اطمینان سے بیٹھ کر ارجنٹ نہیں، بلکہ ہبڑ دبڑ نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ پروقار انداز میں اور سنجیدہ ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یہ قرآن کریم کے 10 آداب ہوئے۔ 11واں ادب یہ ہے
غور و تدبر کے ساتھ تلاوت کرنا۔ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کی ایک آسان مثال ہمارے سامنے یہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں عذاب کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب وہاں پر جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا جہاں پر جنات تجری یا اسی طرح دوسری آیتیں جنت کے تعلق سے ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ تمام کی تمام آیتیں جتنا ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اس طریقے پر سمجھ کر تلاوت کرنے کی کوشش کرنا، غور و تدبر کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے۔ نمبر 12، تلاوت کے دوران دنیاوی باتیں نہ کرنا۔ تلاوت کے دوران دنیاوی باتیں نہ کرنا۔ تلاوت کر رہے ہیں تو اگر کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے آ گیا تو ہم اس سے اگر بات کرنے کی ضرورت بھی پڑ گئی تو اس کا ادب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو بند کر کے اس سے بات چیت کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی اس کی بات ختم ہوئی ہم پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی تلاوت کو شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ قرآن کریم ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، 2 آیتیں ادھر پڑھ رہے ہیں، پھر ادھر دنیا کی باتیں بھی کر رہے ہیں، پھر 2 آیتیں پڑھے، پھر ادھر 2 دنیا کی باتیں کرے، تو اس طرح قرآن کریم کی بے ادبی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تلاوت کو تکلف سے خالی کرنا، تلاوت کو تکلف سے خالی کرنا، یعنی اوور ایکٹنگ جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اوور ایکٹنگ سے تلاوت کو خالی کرنا۔ کیا ہے کہ جو آواز جو انداز ہم لوگوں کو نہیں آ رہا تو ہم لوگ ان کی آواز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے چکر میں کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کے آیتوں کے اندر گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جیسا ہم لوگوں کو آتا ہے اسی انداز سے تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ہم لوگوں کو دوسروں کی کاپی کرنا یہ ہم لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز ہے، یا شریم کی آواز ہے، یا قاری عبد الباسط صاحب کی آواز ہے، تو ان کی آواز کو ایک تو مکمل طور پر کاپی کرنا، اور دوسرا اگر ان سے ان کی کاپی نہیں کر سکتا تو لہٰذا اپنے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرے، خواہ مخواہ وہ بھی انداز گھسا لیے، یہ انداز بھی اس میں شامل کر لیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کی بے ادبی، بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے قرآن کریم پڑھتے ہوئے گانے کا انداز بنا لیا یا کسی نعت کا انداز بنا لیا، نہیں بلکہ تلاوت کو تکلف سے مکمل طور پر خالی کرنا ہے۔ تو یہ 13واں ادب ہے۔ اس کے بعد نمبر 14، آیات رحمت اور آیات عذاب پر غور کرنا۔ آیات رحمت اور آیات عذاب پر غور کرنا۔ آیات رحمت یعنی جہاں جہاں پر اللہ کی رحمت کے تعلق سے آیتیں ہم لوگ پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونا کہ یہ اللہ تعالیٰ جنہیں جو رحمت کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ پھر اس کے بعد جہاں جہاں پر آیات عذاب آ رہی ہیں تو اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے یہ تمام کی تمام باتوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 15، خوف و خشیت کے ساتھ تلاوت کرنا، کہ دل کے اندر ایک خوف ہو، ایک اللہ تعالیٰ سے خشیت ہو۔ خوف کے مطلب، خشیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جو حق ہم لوگ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو تلاوت ہم لوگ ادا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پورا کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارے دل کے اندر یہ تمام کی تمام باتوں کا استحضار ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے کلام کو سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کلام کو کا سماع کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارے دل کے اندر ایک خشیت ہو، ایک خوف ہو کہ اس کا حق ادا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ 15 آداب ہیں جو آپ حضرات کے سامنے سرسری طور پر میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ادب یا کوئی بات آپ حضرات کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جتنی 15 باتیں آپ حضرات کے سامنے ابھی آئی ہیں، یہ 15 کی 15 باتوں کے تعلق سے احادیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ حضرات کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی
تو آپ بلا جھجک اس کے تعلق سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر آپ سے ایک مرتبہ درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور اسی طرح ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم بقیہ جو سنتیں ہیں یا بقیہ جو آداب ہیں قرآن کریم کے تعلق سے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہ آداب اگر زیادہ ہو گئے تو پورے کے پورے آداب کو یہاں پر لانا ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہم نے 15 آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو 12 آداب ہیں انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے، سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔